بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورۃ اخلاص کا بنیادی مضمون اور موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ارکان کا بیان ہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کی توحید بیان کی گئی ہے، اور مختصر الفاظ میں یہ معجزہ ہے کہ انتہائی گہری اور عمیق توحید بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آخر زمان میں ایسے لوگ آئیں گے جو زیادہ عمیق ہوں گے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توحید اخلاص کو نازل کیا ہے۔ اس لیے جب اس کا موضوع بنیادی طور پہ ذات اور صفات کی توحید اور ارکان توحید ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بھی اسی موضوع کے حوالے سے کیا جائے گا کہ میں توحید کے ارکان کا بیان شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر سورہ کی بسم اللہ اس سورہ کے مضمون کے ساتھ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ، ہم شروع کرتے ہیں، میں شروع کرتا ہوں، تو شروع کیا آخر جو اس سورہ کا موضوع ہے اس سے مربوط ہے یہ بسم اللہ۔ اس لیے اگر انسان نے بسم اللہ پڑھی ہے، نیت یہ ہے کہ فلاں سورہ پڑھوں گا، تو اس بسم اللہ سے دوسری سورہ نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ یہ سورہ اس سورہ کی تھی جس کے لیے نیت کی تھی انسان نے۔ دوسری سورہ پڑھنی ہے تو پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا پڑے گا۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا موضوع بھی اسی سورہ کے متعلق ہوتا ہے جو سورہ کا بنیادی موضوع ہے۔ اب اس سورہ میں کہا جا رہا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے۔ یہاں پہ قل سے مراد صرف زبان سے کہنا نہیں ہے، عقیدہ رکھنا، ایمان رکھنا۔ ایمان رکھو، عقیدہ رکھو کہ وہ اللہ احد ہے۔ احد سے مراد یہ ہے کہ اس کے اجزاء نہیں ہیں، وہ اکیلا ہے۔ کچھ اجزاء مل کے خدا کی ذات نہیں بنتی، جس طرح سے عیسائیوں کا عقیدہ ہے تثلیث کا اور ٹرائنٹی کا، تین مل کے ایک خدا بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تین مل کے ایک خدا وہ ترکیب ہو گئی، وہ پھر محتاج ہو گیا اپنے اجزاء کا، جبکہ خدا وہ ہے جو محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اس سورہ کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے کہ قل هو اللہ احد، یعنی کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احد ہے، اس کے اجزاء نہیں ہیں، اس کے پارٹس نہیں ہیں، چند چیزوں سے مل کے اس کی ذات نہیں بنی۔ یہ توحید احدیت ہے۔ پھر آگے بیان ہوا کہ اللہ الصمد، صمد کے معنی یہ ہیں کہ جو اندر سے بھرا ہوا ہو۔ چیزیں ہم جب دیکھتے ہیں کہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اندر سے خالی ہوتی ہیں، جیسے پائپ ہوتا ہے یا بانس کا لکڑا ہوتا ہے، اندر سے خالی ہوتا ہے، اس لیے گنجائش ہوتی ہے اس میں کچھ ڈالنے کی، کوئی بھی چیز اس میں اندر ڈال سکتے ہیں، گنجائش موجود ہے۔ لیکن جو اندر سے بھرا ہوا ہو اس میں گنجائش موجود نہیں ہوتی۔ جو بھرا ہوا ہو اس کو صمد کہتے ہیں۔
تو اللہ الصمد اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام کمالات سے بھرا ہوا ہے، اسے کسی اور کمال کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی کمال تصور کیا جائے وہ اس کے اندر اس کی ذات میں موجود ہے، اس لیے وہ بے نیاز ہے اس سے کہ کوئی بھی کمال اس کو دیا جائے، اس میں کوئی اضافہ ہو اس کے کمال میں نہیں، اس کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کے کمال میں اضافہ کر سکے، وہ ہر چیز کے اضافے سے بے نیاز ہے۔ مخلوق نیاز مند ہے خدا کی، اور جو خود نیاز مند ہو وہ اپنے خالق کو کچھ نہیں دے سکتی۔ اس کائنات میں خدا ہے، اللہ ہے یا پھر مخلوق ہے، اس لیے مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ نہیں دے سکتی، وہ بے نیاز ہے پوری مخلوق سے۔ اللہ الصمد بے نیاز ہے وہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے توحید کی ایک صفت ہوئی کہ وہ بے نیاز ہے، اس کی ذات اجزاء سے نہیں بنی۔ نمبر 2، وہ صفت اس کی یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے۔ پھر کہا گیا کہ لم یلد ولم یولد، وہ کسی چیز سے نہیں بنا۔ اگر وہ کسی چیز سے بنا ہوا ہو، کوئی چیز ہو اس سے اس کا حصہ جدا ہوا ہو، کیونکہ ولادت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں اس کا ایک حصہ ہوتا ہے، پھر ولادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ حصہ جدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کا حصہ تھا اور وہ جدا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک جیسے ہو گئے، جبکہ خدا جیسا کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ کسی چیز سے نہیں بنا، کسی چیز نے اسے ولادت نہیں دی، نہ اس نے کسی چیز کو ولادت دی ہے، یعنی نہ یہ ہے کہ وہ کسی کا پارٹ تھا اور پھر جدا ہوا، نہ اس کا کوئی پارٹ تھا کہ جو جدا ہوا، کیونکہ اس کا پارٹ اگر جدا ہو جائے گا تو پھر وہ پارٹ اس جیسا ہو جائے گا جو کہ پہلے سے اس کا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی کو۔ دونوں طرح سے نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس جیسی نہیں ہے، اگر کسی چیز سے ہو تو بھی اس جیسا ہو جائے گا، کوئی چیز اس سے ہو تو بھی اس جیسی ہو جائے گی، اس لیے کہا گیا کہ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی چیز سے ہے نہ کوئی چیز اسی سے ولادت پاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے تیسری صفت ہے۔ چوتھی صفت یہ کہا گیا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اس جیسا اس کے برابر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کا وجود اپنا ہے۔ باقی تمام مخلوقات ہیں کہ جو خدا کے محتاج ہیں، خدا نے ان کو وجود دیا ہے، اس لیے کوئی اس کے برابر نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے خدا کا وجود اپنا ہے کوئی اور بھی اس کائنات میں ہو جو کہ جس کا وجود اپنا ہو تو خدا کے برابر ہو جائے گا۔ جی نہیں، خدا کے برابر کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یا اللہ ہے اس کا وجود ہے کہ جس کا وجود اپنا ہے، یا پھر مخلوق ہے کہ جس کو خدا نے وجود دیا ہے، اس لیے وہ دینے والا ہے، باقی سب لینے والے ہیں۔ برابری ممکن نہیں ہے مخلوق اور خالق میں، اس لیے کہا گیا کہ اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کا کفو کوئی نہیں ہے۔ یہ چار چیزیں اگر انسان کی سمجھ میں ہوں تو بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کی توحید سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جتنی گہرائیاں ہیں وہ سب انہی چار چیزوں میں سما جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی ذات اس طرح کی ہے کہ وہ اجزاء سے مرکب نہیں ہے، اس کی ذات اجزاء سے مل کے نہیں بنی، پارٹ سے مل کر نہیں بنی، وہ احد ہے، یہ توحید احدیت ہے۔ پھر کہا گیا کہ وہ صمد ہے، یعنی بے نیاز ہے، کوئی چیز اسے کوئی کمال عطا نہیں کر سکتی،
اس کے اندر کسی کمال کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس تمام کمالات ہیں، اس لیے وہ بے نیاز ہے۔ پھر کہا گیا کہ نہ وہ کسی چیز سے جدا ہوا ہے، حصہ تھا جدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی چیز جدا ہوئی ہے کہ جو اس کا پہلے حصہ تھا۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر اس جیسی اور چیز بھی ہو جائے گی، اس لیے کہا گیا لم یلد ولم یولد۔ پھر وضاحت سے کہا گیا ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا وجود اس کا اپنا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا وجود اس کا اپنا ہو۔ باقی سب خدا سے وجود پاتے ہیں، اللہ سے وجود پاتے ہیں، مخلوق ہیں، خدا عطا کرتا ہے ان کو وجود، تب وہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر خدا وجود عطا نہ کرے تو وہ موجود نہیں ہوں گے۔ خدا ہر لمحہ مخلوق کو وجود عطا کرتا رہتا ہے۔ اگر کسی لمحہ خدا یہ وجود عطا کرنا بند کر دے تو مخلوق کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے مخلوق ہر وقت خدا کی محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔